اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 50، تلک الرسل، آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقاً، اور تصدیق کرنے والے، لما، اس کے لیے جو بینہ یدی، میرے سامنے ہیں، من التورات، تورات میں سے، والی اہلا، اور تاکہ میں حلال کروں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں، حرما، حرام کی گئیں، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور میں لایا تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، ساتھ نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، وأطیعونی، اور اطاعت کرو میری۔ ہر نبی یہی کہتا ہے، ڈرو اللہ سے، اطاعت میری کرو، کیونکہ نبی کی اطاعت کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ایک بات، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز، کہ وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے کچھ چیزیں حرام کر لی تھی خود سے، اپنی مرضی سے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ میں حلال کروں وہ چیزیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لی ہیں۔ اس میں کیا حکمت کیا ہے کہ شریعت کو صحیح طریقے سے تمہارے سامنے ایکسپوز کر دوں، کیونکہ جب آپ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کو ایک سمجھے کہ ایک کھیل بنا لیتے ہیں نا، تو شریعت گڈمڈ ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہتے ہیں میں شریعت کو ایکسپلین کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے شریعت کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئے، تاکہ، اور تمہیں آسانی دینے کے لیے آئے۔ ایک بتانے کا ایک انداز ہے کہ وہ چیزیں، یعنی خوشخبری دینے کا انداز ہے قوم کو، کہ جس کو تم نے حرام کر لیا ہے وہ تمہیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری بات کو مانو، اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حرام کو حلال کرنا جائز ہے، اس طرح سے حلال کو بھی حرام کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح سے حلال کو بھی حرام کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی چیز حلال ہے، بہت سے لوگ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ہم یہ چیز نہیں کھاتے، ہمیں کراہیت آتی ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ بھئی جو چیز حلال ہے نا، اس کو آپ نا حرام کے زمرے میں مت لے جائیں۔ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارا مطلب وہ نہیں ہے اس طرح سے، لیکن اس کو آپ عقیدہ نہ بنائیں، بلکہ کبھی اس کو کھا لینا چاہیے، کبھی اس کو، بعض اوقات لوگ آپ دیکھیں نا کہ نخرے بڑے ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھا دوں، میں سیدھا سمجھا دوں آپ کو کہ مومن کے نخرے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے نا، بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اور بڑا اپنے آپ کو اللہ کے مرضی کے مطابق ڈھالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس کی اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی۔ اب سمجھے میری بات کو؟ تو جب اپنی کوئی سے نہیں ہوگی تو جو اللہ نے حلال کیا ہے تو اس کو کھانے میں یا اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو استعمال کرنے کی کوئی شوق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، اور ربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو عبادت کرو اس کی، ھذا، یہ، صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا خوبصورت انداز میں ایک لائن میں سیدھے راستے کو ایکسپلین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے اور میرا رب ہے، یعنی نبی جو تعلیم دے رہا ہے وہی ہے، تو عبادت کرو اس کی، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو، تو یہی سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلما، تو جب، احسا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان میں، الکفر، کفر، کالا، کہا، من، کون، انصاری، میرا مددگار ہے، انصاری نصر سے، نصر مدد کو کہتے ہیں نا، میرا مددگار ہے، کیونکہ یا بھی آ رہا ہے نا تو میرا آئے گا ساتھ، میرا مددگار ہے، الا، طرف، اللہ ہی، اللہ کے، کالا، کہا، الحواریون، حواریوں نے، یہ حواری کون تھے؟ یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اسی طرح سے ان کے فرینڈز تھے، ان کے اتباع کرنے والے لوگ تھے، تو ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ان کا ساتھ دینے والے، اور ساتھ دینے والے ایمان کے کون ہوتے ہیں؟ نبی کے ساتھ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان میں اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے حواری۔ نحن، وہ کہتے ہیں ہم، انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، مددگار ہیں اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے مددگار کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے معاملے میں تمہارے مددگار، اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں۔ آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ کے اوپر، واشہد، اور آپ گواہ ہیں، بأننا، بے شک ہم، مسلمون، تابع دار ہیں، مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس وقت کے، میں نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ کیا ہوتا ہے، جو جس وقت کی شریعت ہے اور جو اس وقت کا نبی ہے، تو وہ اس پر جب ایمان لے آیا تو وہ اپنے وقت کا مسلمان ہے،
اب ابھی تو نبی، اب ان کے زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو پیچھے تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو جو ان کی نبوت اور ان کی کتاب، ان کی شریعت پر ایمان لا کر وفات پا چکے، تو اگر ان کے عقیدے کے بارے میں کل کو کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کو یہ فقہی جواب پتہ ہونا چاہیے. تو وہ کون تھے؟ کیا وہ کافر تھے، یا وہ یہودی تھے، یا وہ نصارہ تھے؟ کیا تھے وہ مسلمان تھے، وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے نبی پر ایمان لا چکے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ابھی اننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما ساتھ اس کے جو انزلتا نازل کیا تو نے، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، الرسول رسول کی، فاکتبنا تو لکھ لے، مع الشاہدین لکھ لے ہمیں، نا بھی آ رہا نا، فاکتبنا لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے، ٹھیک ہے، ساتھ شہادت دینے والوں کی. وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے. جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو اس طرح تدبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تدبیر کرتا ہے نا. واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اچھا اب یہ تو سارا یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے. یہود نے مکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ سولی چڑھانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی. انہی کی حواریوں میں سے ایک کو ہم شکل بنا دیا تھا، اور جو سولی پہ جن کو دیا گیا تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافیو کا اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں. رفعت سے نا، رفع سے، ٹھیک ہے نا، رفع کرنے والا ہوں. صحیح ہے، رفع کہتے ہیں اوپر اٹھانے والا. وَإِلَيَّ اور اپنی طرف، وانی ہے سوری، الیہ اپنی طرف، ومطہرکا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجائلوا اور میں بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعوکا جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت یوم قیامت تک. ٹھیک ہے، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما جس میں کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے. ٹھیک ہے، اب ان کو ایسے کہ ایسے اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک نشانی بنا دیا. وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر قرب قیامت میں آئیں گے، دمشق میں نازل ہوں گے، اور وہ اس طرح سے ہوں گے، ان کا بالوں سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا، اور امام مہدی جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، ایک امامت کر رہے ہوں گے، اور وہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی پیچھے بھی ہٹیں گے، مگر وہ کہیں گے نہیں آپ کے لیے امامت ہے، آپ ہی کریں گے. اور پھر وہ یہ اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو نافذ کریں گے. ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر خنزیر کا خاتمہ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور یہ قرب قیامت میں سارا وہ یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر لوٹنا ہماری طرف ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اب اس میں ان کا اختلاف تھا نا کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی وفات ہو گئی تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئی تھی. تو وہ سب جو بھی اختلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس فیصلہ میں کروں گا. فَإِمَّا تو لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذاب شدیداً شدید، فی دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے. 7 آیت آپ کی کمپلیٹ ہوئی.